ظہر کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ یہ زوال یا سورج کا ڈھلنا کیا ہے اسے سمجھتے ہیں۔ دوپہر میں کس وقت نماز پڑھنا منع ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جانیں گے کہ ظہر کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ظہر کا وقت زوال یعنی سورج کے ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہ زوال یا سورج کا ڈھلنا کیا ہے اسے سمجھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سورج پورب سے نکلتا ہے، پشچم کی طرف ڈوبتا ہے۔ اب یہ نکلنے اور ڈوبنے تک جتنا وقت ہے، اس پورے وقت کو اگر ہم دو حصوں میں بانٹیں تو بیچ کا جو وقت ہے اس کو نصف النہار یعنی دن کا بیچ والا حصہ یا استواء شمس کہا جاتا ہے۔ اسی کے تھوڑی دیر بعد جب سورج پشچم کی طرف تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہے، اسے ہی زوال کہتے ہیں یعنی سورج کا ڈھلنا کہتے ہیں، اور اسی سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ دوپہر میں کس وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ جب زوال ہوتا ہے یعنی سورج ڈھل جاتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ استواء شمس یعنی دن کا بیچ والا حصہ یہ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس سے پہلے اور اس کے بعد 5 منٹ احتیاط کے طور پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ زوال شروع ہونے سے نماز پڑھنا مکروہ ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ زوال ہونے سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، زوال سے پہلے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ ظہر کا وقت کب ختم ہوتا ہے، یعنی کب تک ظہر کا وقت باقی رہتا ہے۔ اسے آسان بھاشا میں سمجھنے کے لیے یہ یاد رکھے، جب سورج نکلتا ہے تو ہر چیز کا ایک سایہ دکھائی دیتا ہے۔ جب سورج آگے بڑھتا ہے تو وہ سایہ کم ہوتا جاتا ہے، پھر جب زوال ہوتا ہے، سورج ڈھلتا ہے تو یہی سایہ بڑھتا جاتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے اس کا 1 گنا اور 2 گنا ڈبل ہو جاتا ہے۔ جب یہ سایہ اپنے اصل سایہ کے علاوہ ڈبل ہو جاتا ہے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، اور اسی پر ہمارا عمل ہے۔ اگر کسی نے اب تک نماز نہیں پڑھی ہے تو وہ اس وقت تک نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ ظہر کی نماز ادا ہوگی، نہ کہ قضا۔